پاکستان کی تاریخ کا یہ اہم دن ہے کیونکہ جب سے پاکستان ایس سی او کا رکن ملک بنا تھا اس کے بعد یہ پہلا اہم ترین اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا کی نظریں بھی پاکستان کے اوپر ہے اور ترقی کے حوالے سے کس حد تک یہ اجلاس فائدہ مند ثابت ہوگا، لوگوں کی سب کی نظریں اس پر ہے۔ اور ایک ہی روز باقی رہ گیا ہے، کل سے باضابطہ طور پر جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کا 23واں اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں اس کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل آج اسلام آباد میں جو کوارڈینیٹرز کا اجلاس ہے اس کا بھی آخری روز ہے، جس کے لیے جو رکن ممالک کی وفد ہے وہ بھی پاکستان میں اور اسلام آباد میں موجود ہے، جو کہ کوارڈینیٹر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ایس سی او کا، اس میں جو مفاہمتی یادداشتیں پیش کی جائیں گی اور ان کو منظور کی جائے گی، تو اس کوارڈینیٹر کا اجلاس جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس میں اس کی منظوری بھی دی جائے گی، جس میں جو وفد موجود ہے اس میں بھارت کی جانب سے 4 رکنی وفد اس وقت اسلام آباد میں اس کوارڈینیٹر اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ ان کے علاوہ چین کی جانب سے 15 جبکہ روس کی جانب سے 76 رکنی وفد جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندے بھی اسلام آباد میں موجود ہے، جو کہ اجلاس سے قبل جو کوارڈینیٹر اجلاس ہے اس میں باضابطہ طور پر جو مفاہمتی یادداشتیں منظور ہونی ہے اس حوالے سے اجلاس میں بات چیت چل رہی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلے، کیونکہ ایک ہی روز باقی رہ گیا ہے اور مختلف جو رکن ممالک کے وفود ہیں ان کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور آج کیونکہ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے جو ایس سی او اجلاس ہے اس کے علاوہ بھی سائٹ لائن پہ انہوں نے میٹنگز بھی کرنی ہے، تو اسی حوالے سے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ آج اسلام آباد اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پہنچیں گے، جس میں ان کی جانب سے صدر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات شیڈیول ہے، اس کے بعد وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ان کے علاوہ عسکری قیادت سے جو چین کے وزیر اعظم لی کیانگ ہے وہ ملاقات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پارلیمانی لیڈروں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، جس میں خصوصی طور پر توجہ یہ دی جائے گی کہ چین اور پاکستان کے جو اقتصادی امور ہے اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ سی پیک کو مزید بہتر بنانے کے لیے بات چیت کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم گفتگو ہے وہ چینی وزیر اعظم کریں گے، اور ان کے ساتھ اعلیٰ سطحی وفد بھی آج پاکستان پہنچے گا، اور ان کے بعد ان کو عشایہ بھی دیا جائے گا۔ جبکہ آج روس کے وزیر اعظم کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، متوقع ہے کہ وہ بھی پاکستان پہنچیں گے، کیونکہ ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ سائٹ لائن پہ انہوں نے بھی پاکستانی حکومت کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے، جس میں دوبارہ سے روس اور پاکستان کے درمیان جو ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہے یا پھر اقتصادی یا پھر معیشت کے حوالے سے اہم گفتگو ہے وہ ہونی ہے۔ تو اسی وجہ سے چین اور روس کے وزیر اعظم آج ایک روز قبل ہی، کیونکہ کل اجلاس شروع ہونا ہے، تو آج ہی چین اور روس کے وزیر اعظم اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ تاہم اگر بات کریں دیگر رکن ممالک کی جن میں انڈیا کے بھی ہیں، اور انڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جی بالکل آفتاب، جیسے آپ نے بتایا، اور اس وقت 2 ویٹو ممالک کے سربراہان بھی پاکستان میں ہوں گے اور شنگھائی تعاون تنظیم میں حصہ لیں گے، لیکن ان کے علاوہ بیلاروس ہو گیا، قازقستان ہو گیا، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ بتائیے گا ان کی کیا مصروفیات رہیں گی، اور پاکستان کے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی بنا پر کچھ معاہدے بھی متوقع ہیں؟ بالکل، دیکھیں جو نیٹو ممالک کے ہیں، کیونکہ چین اور روس کے تو وہ آج سے ہی آ رہے ہیں اور سائٹ لائن اپنی میٹنگز بھی کریں گے۔ اجلاس کیونکہ اس دفعہ جو اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اس میں خصوصی طور پر جو توجہ مرکوز کی گئی ہے وہ معیشت کے اوپر، مالیت کے اوپر، اقتصادی امور کے اوپر، تعلیم کے فروغ کے اوپر، ہیومن ٹو ہیومن ریسورس کے انٹریکشن کو بڑھانے کے اوپر کیا گیا ہے۔ اب کیونکہ 10 رکن ممالک ہیں اور ان کے وزراء اعظم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، تو یہ اقتصادی لحاظ سے اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی ممالک آ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک تو وہ ایس سی او اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں خصوصی طور پر توجہ یہی پہ دیا جا رہا ہے کہ معیشت کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط کیے جائیں گے، اور جس سے کہ اب بھی 10 اکتوبر سے سعودی عرب کا وفد اسلام آباد میں موجود ہے، تو ان میں بھی جو اقتصادی لحاظ سے کافی پاکستان کو فائدہ بھی ہوا ہے کہ 2.2 ارب ملین ڈالرز کا جو مفاہمتی یادداشت ہے اس پہ دستخط ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ
یہ اعتماد میں ہے کہ یقین کیا جا رہا ہے کہ چین روس کے علاوہ جو دیگر رکن ممالک آ رہے ہیں جس میں قزاقستان ہے، کرغزستان ہے، ازبکستان ہے، ان سب کے بھی اسی طرح سے بیلاروس ہو گیا، ان کے جو سائٹ لائن میں میٹنگز ہوں گی ان میں مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ ایس سی او اجلاس میں جو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے ان کے علاوہ جو سائٹ لائن میٹنگز ہوں گے ان میں بھی ان ممالک کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہوں گے، جس میں تعلیم کے فروغ کے لیے، ثقافت کے فروغ کے لیے، ان کے علاوہ ہیومن ٹو ہیومن ریسورس کے انٹریکشن کے لیے، تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے، ان کے علاوہ معیشت کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ لیکن یہ تمام تر جو باتیں ہیں آپ نے جو بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ یہ بتائیے گا اس وقت مرکز نگاہ اگر دیکھا جائے تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی ہوں گے، جے شنکر کے حوالے سے سیکیورٹی کی کیا انتظامات کیے گئے، اور دوسری بات کہ جو غیر ملکی مبصرین ہیں ان کے حوالے سے حکومت نے کیا طے کیا ہے اس شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو سب کی نگاہیں ہیں وہ تو بھارت کے اوپر ہے، کیونکہ ان کے وزیر خارجہ پہلی مرتبہ وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے سیکیورٹی کے خاص انتظامات بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دیگر جو رکن ممالک کے وزرائے اعظم آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی بھی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، تو ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے جو وزیر خارجہ آئیں گے وہ اپنے ہم منصب سے بھی یہاں پر سائٹ لائن پہ ملاقات کریں گے، جس میں خصوصی طور پر جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر بھی ممکنہ طور پر گفتگو شنید ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان دیکھا جائے تو وہ مسئلہ کشمیر کا ہی ہے۔ اس سے قبل بھی جب یہ اجلاس انڈیا میں ہوا تھا تو ہمارے فورن منسٹر اس وقت بلاول بھٹو زرداری تھے، تو انہوں نے بھی انڈیا کا دورہ کیا تھا اور اجلاس میں شرکت کی تھی، تو اس وقت بھی ہمارے جو فورن منسٹر تھے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس ایجنڈے میں اٹھایا تھا، جو سائٹ لائن ان کی وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو جب پاکستان میں انڈیا کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوں گی سائٹ لائن پہ، کیونکہ جو ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے وہ تو مین اس کا مقصد، اس کا مرکز جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہے، لیکن جو سائٹ لائن پہ تمام تر گفتگو شنید ہوگی اس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا، اس پہ بات چیت کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور لبنان کے اوپر جو لبنان کا مسئلہ ہے وہ بھی سائٹ لائن جتنی بھی تمام تر میٹنگز ہوگی ان کو اس پہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اچھا، یہ تمام وہ باتیں ہو گئیں جو شنگھائی تعاون تنظیم سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اب جو ایک اور اہم مدعا ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ ہے 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال کے حوالے سے۔ یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی احتجاج عمل میں لے آتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا یہ ممکن ہے کہ 15 اکتوبر سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ اپنے احتجاج کو مؤخر کر دے؟ دیکھیں شعیب، بالکل یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اہم ترین اجلاس اس وقت پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، سب کی نگاہیں اس اجلاس پر قائم ہے، اور اسی اسنا میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے احتجاج کی کال دینا بھی کل بھی جب ہماری بات ہو رہی تھی وزیر اطلاعات سے عطا طاہر سے، تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جب ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے تمام تر جو مشروط تھا اس احتجاج کو ختم کرنے کا، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ اپنی سامنے رکھی ہوئی ہے کہ ان کی ملاقات بانی تحریک انصاف سے کرائی جائے۔ اگر تو آج کا ڈیڈ لائن ان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ 14 اکتوبر کو ان کی ملاقات اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف سے کرائی جائے گی، اس ہی صورت میں جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس کو ملتوی کیا جائے گا اجلاس کے بعد تک۔ لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بھی مذاکرات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ حکومت ان کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی، لیکن ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے وہ اسی بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ ان کی ملاقات جب تک بانی تحریک انصاف سے نہیں کرائی جائے گی تو وہ اس اجلاس میں کے دوران ہی، کیونکہ 15 کو مین اجلاس شروع ہونا ہے اور ڈی چوک کے اوپر یہاں پہ اگر وہ احتجاج کر لیتے ہیں تو آفتاب، لیکن ہر بات کی ایک لاجک ہوا کرتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے اس موقع پر ملاقات کروا بھی دی جاتی ہے تو اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کیونکہ اگر آئینی ترمیم کا معاملہ ہے وہ بھی اس اجلاس کے بعد ہی حکومت اس کی طرف پیش رفت کرے گی، تو ابھی کیا ضرورت ہے جس کی بنا پر کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، کیوں ایک دم سے اتنا ضروری ہو گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ؟
देखिए उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की तबीयत नासाज है और उनसे डॉक्टर्स की या वकला की किसी की मुलाकात जो है वो नहीं कराई जा रही है। तो उन्होंने क्योंकि पहले भी कहा था जब वो डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी हुई थी तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी दावत देते हैं कि वो भी आके इस एहतजाज में उनको मदऊ किया जाता है कि वो हमारे साथ इस एहतजाज में आए और तकरीर करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो स्ट्रेटजी है वो आईनी तरमीम के हवाले से अगर है तो इस वक्त उनका ये एहतजाज करना जो है इस इजलास में रुकावट का सबब भी बन सकता है, क्योंकि जहां पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आने जाने के जो खारिजी रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं, आम शहरियों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दूसरी जानिब जो अहम बात शुएब यहाँ पे अगर देखने में आ रही है तो वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़ियादत है, जिन्होंने इस एहतजाज को लीड करना होता है, वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड है। उनमें से कोई भी MNA, कोई भी मरकजी क़ियादत इस एहतजाज को लीड करने बाहर नहीं निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल देना। कल भी वज़ीर इत्तलात ने यह कहा कि उनके अपने अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़ियादत है उसमें तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है कि आया आज के दिन ये एहतजाज करना मुनासिब है या नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ था उसमें उन्होंने यही फैसला किया कि अगर तो बानी तहरीक इंसाफ से किसी वकील को, डॉक्टर को, उनकी फैमिली को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी क़ियादत को मिलने दिया जाता है तो हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करनी हो या बातचीत करनी हो कि आया हम ये एहतजाज डी चौक के ऊपर 15 को करें या इसको मुलतवी करें। लेकिन ओवरऑल अगर सूरत हाल को देखा जाए तो सिक्योरिटी के मनाजिर यहाँ पे हमें देखने में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो डी चौक की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क़ियादत पिछले भी एहतजाजों में हमने देखा कि कोई क़ियादत उनको लीड करने के लिए नहीं निकली थी, जो कुछ निकले थे वो भी बीच रास्ते में उनको छोड़ के वापस चले गए थे। फाइनली तो थोड़ा सा एक मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान। फाइनली आफ्ताब एक दफ़ा फिर उसी अहम इजलास की जानिब आएंगे जो दुनिया के 40% आबादी को कवर करने वाले ममालिक पर मबनी है, यानी कि SCO इजलास की। ये बताइएगा फाइनली अब क्या सूरत हाल है जो पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करने जा रहा है, इंतजामात मुकम्मल हैं, किसी तरह का कोई कमी तो नहीं रह गई? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि दुनिया भर से आए हुए मुबस्सिरीन वो पाकिस्तान में इस इजलास की मेज़बानी के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए जो मुबस्सिरीन को दावत दी गई है, जैसे मंगोलिया है वो मुबस्सिरीन के तौर पर इस इजलास में शिरकत करेगा, तो वो इजलास में तो शिरकत करेंगे, लेकिन जो मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत होने हैं और उनकी मंजूरी होनी है उसमें उन मुबस्सिरीन को जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब उनमें से भी कुछ वफ़द जो है मुबस्सिरीन की वो भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और वो जो कोऑर्डिनेटर का इजलास है उसमें शिरकत कर रहे हैं। ताहम अगर आपने जैसे शो पूछा कि तमाम तर इंतजामात के हवाले से, तो एक रोज कबल ही तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए थे। रेड जोन का एरिया यानी शहर दस्तूर जहां पे इस इजलास ने होना है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, जिसमें फौज के, रेंजर्स के और पुलिस के दस्ते जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रात का मंजर इंतहाई खूबसूरत होता है, लेकिन दिन के वक्त भी इस एरिया में खुसूसन किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो इजलास है वो इसके अंदर होना है और जो चीन का, रूस का जो वफ्द यहाँ पर आएगा तो उन्होंने साइडलाइन भी मीटिंग सबकी करनी है।